انفارمیشن کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، ہر چیز کی تحقیقات کا زمانہ ہے۔ اس تحقیقات کے نتیجے میں بال کی کھال نکالی جا رہی ہے۔ ان تحقیقات کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہم کو اللہ کی زیادہ سے زیادہ معرفت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کو سمجھنے کے لیے آج کا علم جتنی مدد دیتا ہے پچھلے زمانے میں اتنی مدد نہیں ملتی تھی۔ ایک ایک چیز کی تحقیق ہو رہی ہے۔ مثلا یہاں کشمیر میں گھاس ہوتی ہے تچونا سوائی، پچھلے تمام لوگ کہتے تھے سوائی جو مصیبت، بلکہ ایک زبان میں سوائی کا نام ہے شیطان۔ یونانی یا ترکی زبان میں سوائی کو شیطان کہتے ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے کشمیر کی تاریخ میں۔ کشمیر کی تاریخ ہے، اس کا نام ہے تاریخ حسن۔ اس میں کشمیر کی پیداوار کیا کیا ہیں، ان پیداواروں میں سوائی کا نام جہاں لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے ایک زبان میں اس سوائی کو شیطان کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جس انسان کو بھی لگتی ہے اس کو کھجلی اٹھاتی ہے۔ تو ظاہر ہے پہلے زمانے میں نہیں جانتے تھے یہ کیا چیز ہے۔ آج چونکہ تحقیقات کا زمانہ ہے، اسی سے نگر شہر کے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ 20 بیماریوں کا علاج سوائی سے نکل گیا۔ بتاؤ یار ایک بیماری مجھے بھی بتاؤ۔ کہنے لگے پہلی بیماری جس کا علاج اس میں نکل گیا وہ ہے کشن۔ بتاؤ یار الٹ بنا، سوائی سے کشن اٹھتا ہے یا سوائی سے کشن ختم ہوتا ہے؟ جب آپ سوائی لگائیں گے تو کشن کہنے لگا ہاں جب سوائی ایسے ہی لگائیں گے تو کھجلی اٹھے گی، لیکن جب اس کو پروسیس کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ کھجلی کو ختم کرنے والا ہے پہلے زمانے میں۔ یعنی میں شارٹ میں اس کو بتانا چاہوں گا، میڈیکل پڑھنے والے جب انیٹمی پڑھتے ہیں، فزیالوجی پڑھتے ہیں تو اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر پڑھو، اللہ کی قدرت کے تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ باٹنی پڑھنے والے باٹنی پڑھنے والے درختوں، پھلوں، پھولوں، اور پھر پھلوں کے ہزاروں قسمیں، پھولوں کے ہزاروں قسمیں، درختوں کے ہزاروں قسمیں، پلانٹس کے ہزاروں قسمیں، ان میں سے ایک ایک پر جو تحقیقات کی دنیا کھڑی ہو گئی ہے، اگر ان کو پڑھیں گے اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ درختوں کا نظام کیسا ہے، ان کا سانس لینے کا سسٹم کیسا ہے، وہ کیسے کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں آکسیجن میں، پھر کتنا اپنے لیے رکھتے ہیں، پھر باہر کتنا نکالتے ہیں، اس کی وجہ سے فضا میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے بیلنس میں رہتا ہے۔ جب اس کو پڑھو گے تو بے اختیار تمہاری زبان پر آنا چاہیے کتنا بڑا ہے وہ اللہ۔ سائنس کا زمانہ ہے، اس میں کیا شک ہے؟ کائنات کتنی بڑی ہے اب بہت مشکل ہے سمجھنا۔ سائنسدانوں نے کوشش کی، بہت کوشش کی کہ ہم سمجھیں کائنات کتنی بڑی ہے، مگر وہ کوشش کامیاب نہیں ہو پاتی، اس لیے کیونکہ کائنات بڑھتی جا رہی ہے، کائنات پھیلتی ہوئی ہے۔ جب پھیلتی ہوئی کائنات ہے تو اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ساری کائنات کتنی بڑی ہے۔ اب جب اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن خیر ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ اس پوری پھیلی ہوئی کائنات میں زندگی گزارنے کا سسٹم صرف اس زمین پر ہے، بس اور کہیں نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہوا، پانی، غذائیں، سوٹیبل موسم، انرجی، اور غذاؤں کے لیے پھر سب کچھ، اور غذاؤں کے لیے آپاشی کے لیے مٹی کا نظام، یہ تمام صرف زمین پر ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اس کائنات اور کہیں زندگی نہیں ہے، زندگی صرف زمین پر ہے۔ یہ خود اعلان کر رہا ہے کہ بنانے والے نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو بنایا ہے کہ انسانوں کی زندگی سے بھی زمین پر گزرے گی اور کہیں نہیں۔ یہی وجہ انسان اور دنیا میں کہیں نہیں۔ اس زمین سے لاکھوں گنا بڑی بڑی زمینیں کائنات میں ہیں۔ پڑھیں آپ سولر سسٹم، پڑھو جغرافیہ، پڑھو اسٹرونومی، ان تمام کو پڑھ کر کے قدم قدم پر اللہ کی معرفت، اللہ کی قدرتوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، بلیک ہول کی تھیوریاں پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے ہیں اللہ کی طاقت کیا ہے؟ جب اوزون کی تھیوریاں پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے اللہ کی طاقت کیا ہے؟ جب ہم سورج کی انرجی کو پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اور جب باڈی کی سائنسیں پڑھتے ہیں تو کیوں نہیں سمجھتے اللہ کی طاقت کیا ہے؟ ابھی صبح میرے پاس ایک آدمی آیا، اس کی بہت خطرناک قسم کی سرجری ہوئی ہے منہ کے اندر۔ اس سرجری کا نقصان اس کو کیا ہوا ہے؟ کہتا منہ کے اندر پانی بند ہو گیا، لہذا ہر 5-6 منٹ کے بعد اس کو پانی کا گلاس چاہیے، ہر 5-6 منٹ کے بعد اس کو پانی پینا ہے، کیونکہ منہ میں پانی نہیں بن رہا ہے۔ اب کیوں نہیں ہم سمجھیں گے کہ پانی بننے کا سسٹم اللہ نے کیا بنایا ہے، پانی بننے کا سسٹم اللہ نے کیا بنایا اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو غرض آج کا دور علم کے پھیلاؤ کا دور ہے، اور اس علم کے پھیلاؤ سے ہم اللہ کی قدرت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، بشرطے کہ سمجھنے کا ارادہ کریں۔ ہر علم اللہ کی طرف لے جا سکتا ہے، چاہے علم کی جون سی بھی قسم آپ پڑھیں، جانوروں کی تھیوریاں پڑھیں، کیڑے مکوڑوں کی پڑھیں، ستاروں کی پڑھیں، زمین کی پڑھیں، مٹی کی پڑھیں، پتھروں کی پڑھیں،
زمین کے اندر پانی کا سسٹم کو پڑھیں، مٹی کی قسموں کو پڑھیں، مٹی کی قسمیں الگ الگ ہیں، ریت کی قسمیں الگ الگ ہیں، کیڑے مکوڑوں کے ہر کیڑے مکوڑے کی قسمیں، اور اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے اگر بیکٹیریاؤں کی سسٹم کو پڑھیں گے تو اور عقلیں حیران ہو جائیں گی، پھر ڈی این اے کو پڑھیں گے تو اور عقلیں حیران ہو جائیں گی، اور یہ سب خدا کی قدرتوں کی بہترین نشانیاں۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ بیکٹیریا کی تھیوریاں تھیں نہ ڈی این اے کی تھیوریاں تھیں، وہ تو آج ہیں، وہ تو آج ہیں۔ بہرحال آج کے زمانے کی خصوصیت کیا ہے؟ سائنسی پھیلاؤ، تحقیقات کا سنبھار ہے۔ ان تمام تحقیقات سے انسان یا تو اللہ کے قریب جائے گا، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور نہیں تو انسان پڑھتا